بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم واستحلوا محارمهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ مسلم کذا فی المشکات. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خرچ کرنے کی صفت رکھی ہے، اس صفت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سخی شمار ہوتا ہے، اور یہ روحانی خصائل کے اندر بہت ہی زیادہ محمود و پسندیدہ خصلت ہے. اس کے برعکس انسانوں کے اندر شح ہے. شح یعنی بخل، اور یہ وہ ایک مذموم صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر اور بہت سارے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کے اندر آدمی لا محالہ یقیناً البتہ ضرور بالضرور مبتلا ہو جاتا ہے. تو کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بچے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. تو چونکہ خرچ کا تعلق سخاوت سے ہے، اور سخاوت کی جو ضد ہے وہ بخل ہے، اس لیے آج کے درس کے اندر بخل کی مذمت، نیز ظلم کا ناجائز ہونا، ان دو باتوں کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. اور بہت مختصر سی حدیث ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی حدیثوں کا انتخاب کر لوں کہ جو بہت ہی زیادہ الفاظ میں بھی مختصر ہوں اور اس کی تشریح بہت زیادہ نہ ہو، تاکہ 15-20 منٹ 25 منٹ کا ہمارا درس ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر کوشش کی جائے کہ وہ مدعا بھی سامنے آ جائے اور قوم کے سامنے ایک اللہ کے نبی کی مبارک نصیحت آ جائے جس کے اوپر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو دو باتیں آج کی حدیث کے اندر مطالعے میں میرے آئی ہیں. ایک بات تو اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمائی ہے کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ بات پوری ہو گئی. یہاں پر لوگوں ظلم سے بچو، اور یاد رکھو کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کے اندھیریوں کی شکل میں لایا جائے گا. ظلم قیامت کے دن اندھیری شکلوں میں لایا جائے گا، اور یہ بات یقینی ہے کہ ایک انسان کو آپ بالکل اجنبی ایسی جگہ پر جہاں اس کا گزر کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا، وہاں لے جا کر آدمی کو آپ چھوڑ دیجئے اور اس جگہ میں مکمل اندھیرا کر دیں، اور پھر اس آدمی سے یہ کہیں کہ تم اپنی منزل کا انتخاب کر کر درست راستے پر چل کر اپنے ٹھکانے پہنچ جاؤ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں صرف پاکستان کی اگر بات لے لیتا ہوں کہ پاکستان کے کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، کسی وادی میں، کسی دیہات میں، کسی میدانی علاقے میں، جہاں سے زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی نہ ہمارا جاگنے میں نہ خواب میں کبھی ہمارا وہاں سے گزر نہیں ہوا، اور وہاں لے جا کر ہمیں کوئی آدمی چھوڑ دے، اور پھر وہاں اندھیری رات ہو، بالکل گپ اندھیرا ہو، اور روشنی کا، چراغ کا ایک ذرہ بھی وہاں موجود نہ ہو، اور اس وقت میں ہمارے کو یہ زجرن کہا جائے کہ تم اپنی منزل اور اپنا راستہ اور اپنا ٹھکانہ درست کرو اور اپنی منزل پر پہنچو. تو آپ بتائیے کہ اس صحرا میں، اس میدان کے اندر، اس پہاڑوں کے اندر، ان جنگلات کے اندر میرے جیسا آدمی کیا اپنے راستے کو، اپنی منزل کو اور اپنے ٹھکانے کو درست منتخب کر کے اس پہ چل سکتا ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی بات کر لیں. ہم میں سے کوئی آدمی کیا اپنی منزل کو درست ٹھکانا؟ اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. لوگوں ظلم سے بچو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ جو ظلم ہے
یہ انتہائی درجے کے اندر اندھیری شکلوں میں لایا جائے گا، اور جو آدمی دنیا میں ظالم ہوگا، ظلم کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس میدان محشر میں جہاں سے کبھی اس کا گزر نہیں ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ ہم نے میدان محشر میں جانا ہے نا، ہم میں سے کوئی آدمی میدان محشر سے ہو کے آیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ میدان محشر ہے، مجھے ادھر چلنا ہے، مجھے ادھر جانا ہے؟ کوئی آدمی گزر کے آیا ہے وہاں سے آج تک؟ کوئی بھی نہیں، پہلی دفعہ جائیں گے ہم سب۔ اب اس میدان کے اندر وہاں پر افراتفری بھی ہوگی، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر کی چیخ لگائے گا، کوئی ادھر کی پکار لگائے گا، کوئی ادھر دیوانہ وار ہو رہا ہوگا، بھیڑ چال کوئی ان کو دیکھ کے چل رہا ہوگا، کوئی ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہ وہاں پر اربوں خربوں انسانوں کے اندر انتشار اور شور شرابہ اور پاگل اور دیوانگی ہوگی وہاں پر۔ اس میں ظالم بھی آ جائے گا، اور ظالم آنے کے بعد اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کے ظلموں کو اللہ تعالیٰ اندھیری شکلوں میں اللہ تعالیٰ گھٹا ٹوک اندھیرا، بالکل ایسا اندھیرا کہ جس کا دنیا میں کوئی تصور ممکن نہ ہو، اس طرح کے اندھیروں میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کو زجرن توبیخن کہا جائے گا کہ تم اپنا ٹھکانہ، اپنی منزل اور اپنا راستہ متعین کرو، نکلو اس میدان سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس جگہ کو خالی کرو، فوراً نکلو، بالکل ایک سیکنڈ کے لیے تمہیں یہاں پر ٹھہرنے کی اور یہاں پر بیٹھنے کی اور یہاں پر تمہارے کو سوچنے کی اجازت نہیں۔ اب اس جگہ پر جہاں فرشتے اس کو زجرن اس کو وہاں سے نکلنے کا آرڈر کریں گے، تو ایک وسیع اور عریض میدان کے اندر، اتنے بڑے میدان میں جہاں پر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے، اور اس میدان میں چاروں طرف باہر نکلنے کے راستے ہوں گے، ایک راستہ ہوگا جو صرف جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ظالم اس اندھیریوں میں اس راستے پر پڑ سکتا ہے؟ چلا جائے گا آدمی اس کے اندر؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیری شکلوں میں لایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ اس کی جو لغوی اور جو شرعی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ علماء شارحین نے لکھا ہے کہ ظلم کی تعریف عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کا اس کے غیر محل میں خرچ کرنا، کسی بھی شے کا، کسی بھی نعمت کا، کسی بھی چیز کا اس کے غیر محل کے اندر استعمال اور خرچ کرنا، اس کا نام ظلم ہے۔ ظلم کی سیدھی سادی تعریف ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا اس کے غیر محل میں خرچ کرنا، استعمال کرنا، یہ ظلم ہے، ظلم ہے، یعنی یہ گناہ ہے۔ اب ہم اپنے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہم میں کوئی ظالم بیٹھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اگر براہ راست میں کہوں گا تو ظالم ہے تو چھڑ جائے گا۔ آپ مجھے کہیں میں مولوی صاحب آپ ظالم ہیں، ایک دم میں آگ بگولا ہو جاؤں گا۔ کسی بزرگ سے کہیں میاں تم بہت بڑے ظالم ہو، مولوی صاحب دماغ خراب ہو گیا آپ کا، پاگل ہو گیا، کیا ظلم دیکھا آپ نے میرا، کیا کیا میں نے؟ یہی جواب آئے گا۔ اس میں سے ایک آدمی بھی اپنے